وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے غزوہ ذات الرقاء، پیبندوں والا، چتھروں والا غزوہ۔ الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 516 سے 519 کے درمیان پڑھیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب خندق کے 3 بازوؤں میں سے 2 بازوؤں کو کاٹ دیا، ان کے پر قطر دیے، جیسے قریش اور یہود، تو تیسرا بازو جو تھا وہ دیہاتی لوگ تھے، نجد کے صحرا میں وہ آباد تھے، وہ رہ رہ کر لوٹ مار کرتے تھے۔ یہ لوگ مکانات اور قلعے کے اندر تو تھے نہیں، اس لیے ان پر قابو پانا ذرا مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرانے کے لیے تادیبی کارروائی شروع کی، تادیبی حملہ کیا ادب سکھلانے کے لیے، اسی کو ذات الرقاء کہتے ہیں۔ چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پریشانی بہت بڑھ گئی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4128۔ فسمیت غزوۃ ذات الرقاء لما كنا نحسب من الخرق على ارجلنا، اس کا نام غزوہ ذات الرقاء، چتھروں والا، پیبندوں والا اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پر بہت ساری چتھرے تکلیف کی وجہ سے پیبند باندھے ہوئے تھے، چتھرے باندھے ہوئے تھے، ہماری انگلی پھٹ گئی تھی، پیر پھٹے ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام غزوہ ذات الرقاء ہے۔ یہ 7 ہجری میں ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ کے مسلمان ہو چکے تھے، غزوہ خیبر میں بھی آ گئے تھے، اس لیے یہ غزوہ خیبر کے بعد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 400 یا 700 صحابہ کرام کے ساتھ نجد کے شہروں کی طرف کا رخ کیا۔ مدینہ سے ان کے فاصلے پر مقام نخل تک پہنچے، جہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ سامنے جو تھے وہ قبیلہ انمار اور بنو غطفان کی 2 شاخیں تھی، بنو ثعلبہ اور بنو محارب۔ بنو غطفان، بنو ثعلبہ، بنو محارب، ان سے مقابلہ تھا، کیونکہ یہ لوگ غزوہ احزاب میں شامل ہوئے تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش تھے، یہودی تھے، اور اس کے بعد یہ سب قبیلے تھے جو نجد کے علاقے میں تھے، اور یہ لوگ صحرا میں رہتے تھے، ان کے پاس گھر تو نہیں تھا، قلعے تو نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کارروائی کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر صلاۃ خوف، حالت جنگ والی، ڈر والی نماز پڑھی ہے۔ اس غزوے میں پریشانی بہت زیادہ تھی، لوگوں کے پاؤں پھول گئے، پھر اسی طرح لوگوں کے جو ناخن ہیں وہ گر گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے پاؤں پر چتھرے باندھ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاء تک پہنچے۔ ہاں، جب لوگوں کو پتہ چلا، جو صحرا کے اندر تھے، دیہاتی اور بدو لوگ تھے، تو وہ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں گھس گئے۔ سواری کی کمی تھی، پہاڑی زمین پر پیدل چلنے کی وجہ سے قدم جو ہے وہ زخمی ہو گئے، پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب غزوہ ذات الرقاء حدیث نمبر 4128، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے وقت مسلمان ہو چکے تھے، تو اس کے بعد کا ہی واقعہ ہے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، جس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے تھے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چتھرے لپیٹتے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاء، چتھروں والا، پیبندوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم لوگوں نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چتھرے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ ذات الرقاء حدیث نمبر 4135۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذات الرقاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم ایک سایہ دار درخت پر پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، لوگ درخت کے سائے میں چلے گئے، ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے، اسی درخت سے تلوار لٹکا دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے اس کو سونت لیا، یعنی نکال لیا۔ ان ھذا اخترط سیفی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک اس نے میری تلوار کو نکال لیا، اور میں سویا ہوا تھا تو میں بیدار ہوا، وَهُوَ فِي يَدِهِ سَلْطَن، وہ تلوار نکال کر لہرا رہا تھا۔ دیہاتی نے کہا مَن یمنعکم منی، کون آپ کو بچائے گا مجھ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ۔ پھر اس کے بعد اتنا کہنا تھا کہ تلوار نیچے گر گئی، اب میں نے اٹھا لیا، پھر کون بچانے والا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اس نے کہا میں اسلام تو قبول نہیں کروں گا، لیکن آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اب نہیں لڑوں گا،
اور جو لوگ لڑیں گے میں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ ثم لم يعاقبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ اس کے بعد وہ آدمی مسند احمد کی روایت کے مطابق اپنی قوم میں گیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان سے مل کے آیا ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں اور بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 518 پر ہے، اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا، چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پہرے پر معمور کر دیا تھا۔ جس وقت وہ آیا، حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا۔ انہوں نے نماز توڑے بغیر ہی تیر نکال کر جھٹک دیا۔ اس نے دوسرا اور تیسرا مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے۔ پھر اپنے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگہ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں۔ اس غزوے کا اثر کیا ہوا؟ غزوہ ذات الرقا کا سنگ دل دیہاتی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور اس غزوے کے بعد جو سریے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا، اس کے بہت فائدے ہوئے۔ بنو غطفان کے جو قبیلے تھے اس غزوے کے بعد ان کے اندر سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، بلکہ وہ ڈھیلے پڑتے پڑتے اس انداز میں ہو گئے کہ بالکل مسلمان ہو گئے۔ بالآخر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان دیہاتیوں کے کئی قبیلے فتح مکہ اور غزوہ حنین میں نظر آئے۔ غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا گیا۔ پھر فتح مکہ کے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات وصول کرنے کے لیے ان کے پاس اپنے آدمی بھیجتے اور وہ لوگ دیا کرتے تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت عملی سے کفار قریش کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کیا، یہودیوں کو جہاں جہاں تھے ان کو ٹھکانہ لگا دیا، اور تیسرا دھرا تھا، تیسرا بازو جو نجد کے قبیلے تھے، بنو غطفان اور جو لوگ تھے ان کا بھی ٹھکانہ لگا دیا۔ اس طرح سے بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہو گیا۔ اس غزوے کے بعد ملک کی اندرونی حالت پوری طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئی۔ تو یہ غزوہ ذات الرقا جس کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين